حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمین میں زلزلے بہت آئیں گے، تکثر الزلازل، زلزلے بہت آئیں گے۔ ہم لوگ خود اپنے بچپن میں ہم نے ایک زلزلہ کوئٹے کا سنا کہ وہ آیا زلزلہ کوئٹے کا، تو ہم لوگوں کے مکانات بھی ہل رہے تھے۔ جس کوٹھی میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کوٹھی کے 2 کمرے گر گئے، تو پھر سے وہ بنائے گئے اور جگہ جگہ نئی نئی کوٹھی، اس میں درازیں پڑ گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زلزلہ ہوتا کیا ہے۔ میری پیدائش سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے وہ کوئٹے والا زلزلہ آیا، بڑا ہو گیا نہیں سمجھ میں آیا۔ جب اب میں جوان ہوا تو زلزلہ محسوس ہوا کہ یہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بنگال میں ایک جگہ میں شیخ الحدیث تھا، رات کے وقت میں جس تخت پر سویا ہوا تھا وہ تخت ایسے ایسے کرنے لگا تو آنکھ کھل گئی میری، تو میں آنکھ کھل گئی، میں جلدی سے تخت کے نیچے جھانکنے لگا کہ کوئی اندر گھس کے تخت اٹھا نہیں نہ رہا، مگر پھر ایسے ایسے ہوئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو زلزلہ ہے۔ جلدی سے دروازہ کھولا، میں باہر آ گیا میدان میں کہ اگر گرے بھی کچھ یہ مکان تو میں میدان میں رہوں گا، اور پھٹے تو قبرستان میں رہوں گا۔ تو اب جو کچھ بھی ہو، اب اذانیں ادھر ادھر سے آدھی رات کو آنے لگی ہیں، اب یقین کامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بہت سے زلزلے میں نے محسوس کیے، اور اخبارات میں تو آئے دن پڑھتا ہوں کہ ترکی میں زلزلہ آ گیا، ایران میں زلزلہ آ گیا، چین میں فلاں جگہ زلزلہ آیا، انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، ملائیشیا میں زلزلہ آیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا، ہندوستان کے فلاں فلاں شہر میں زلزلہ آیا، اتنے ریختر کا زلزلہ آیا وغیرہ۔ یہ تو اب بہت پڑھتا۔ تو میں سوچنے لگا کہ آخر سرکار نے زلزلوں کی خبر دی، تو اب زلزلے قیامت کی علامت بن کر خوب آنے لگے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو میں نے سمجھا کہ پہاڑ جگہ جگہ سے کاٹ کر دوسری جگہ پہنچائے جا رہے ہیں، اور ٹیلوں کو ہٹایا جا رہا ہے، لوگ تالاب پاٹ پاٹ کر اس پر مکان بنا رہے ہیں۔ اب جہاں پر ضرورت تھی اس کھونٹے کی، وہاں سے وہ کھونٹا ہٹایا گیا۔ اب اس طرح پر یہ ہونے لگا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آدمی کو دیواروں سے خبر ملے گی، اور یہاں تک کہ اس کے جوتے کے تسمے وہ بھی اس کو خبر دیں گے۔ گھر سے باہر گیا اور جب واپس آئے گا تو گھر میں کیا کیا ہوا وہ سب اس کو ان دیواروں سے معلوم ہو جائے گا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ دیواریں کیسے بولیں گی، مگر اس سائنس کے زمانے میں مجھے پتا چلا کہ اب اتنے بڑے بڑے میری اس انگوٹھی کے نگ سے بھی چھوٹے چھوٹے کیمرے بن گئے ہیں، اور وہ کیمرے جہاں لگا دو اب وہاں سے پھر تصویریں بھی نظر آئیں گی، وہاں سے خبریں بولنے چالنے کی باتیں بھی آدمی کو ملنے لگیں گی۔ اور یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے اس طریقے سے، تو اب کوئی راز نہیں رہتا ہے، وہ سب کھلنے لگتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسباب ظاہری ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے ہم نے ترقی کر لی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبح کی نماز سے لے کر دوپہر یعنی ظہر کی نماز کا وقت آنے تک منبر پر سے ایک واعظ میں قیامت تک آنے والے بہت سارے حالات کو کچھ اجمال سے کچھ تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک عجیب و غریب چڑیا آسمان کے نیچے سے
اڑ کے جاتی ہوئی نظر آئی، مجھے یاد آ گیا کہ رسول پاک نے اس چڑیے کی بھی خبر اس کی بھی خبر دی تھی، یاد آ گیا۔ تو اس طرح پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی سب چیزوں کو جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کیا میرے آقا نے چاند کی شہادت نہیں لی؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ ما کان وما یکون کا علم اللہ نے ان کو تھا، مگر امت کے لیے شریعت مقرر کرنی تھی، اس لیے شہادتیں بھی لی۔